رامپور کے اندر ایک گاؤں ہے کویا تال مہاور، ضلع رامپور میں، کیمری کے آگے ایک لڑکا تھا وہاں جو حفظ کرتا تھا، مدرسہ میں پڑھتا تھا، انتقال کر گیا۔ انتقال کرنے کے کافی عرصے کے بعد اس کی قبر کھل گئی، پوری بستی نے دیکھا، جسم تو جسم، اس کا کفن بھی سلامت ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب، کوئی جواب اس نہیں۔ کا کفن بھی سلامت ہے۔ پوچھا گیا کیا کرتا تھا؟ کہا راتوں کو زمانہ سوتا تھا یا اللہ کا کلام پڑھتا تھا۔ نوجوانوں، زندگی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے، ہے نا۔ یہ دنیا تو تمہیں غفلت میں ڈال دے گی۔ اللہ کرے کہ تمہارے دلوں میں بے پناہ محبت علماء کی پیدا ہو جائیں، اللہ کرے کہ تمہارے دلوں میں ذکر رسول کی محبتیں بس جائیں، رچ جائیں۔ اللہ کرے ہوش میں آ جائیں، ہم ہوش میں آ جائیں۔ زندگی وہی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، اس کے علاوہ یہ زندگی نہیں ہے۔ جلدی سے چائے والے چائے پلا دیں اور میری بات آگے بڑھے تاکہ ان کو ڈسٹرب نہ ہو۔ میں منع بھی نہیں کروں گا، سردی کا موسم ہے، آپ پلا دیجیے، میری طرف سے اجازت ہے، اور اس کے بعد آپ بھی میری تقریر سن لیجیے۔ دولہا میاں بیٹھے ہیں، ہاں ماشاء اللہ سلامت رکھے۔ دولہا میاں آپ بہت خوش نصیب ہو، اتنے لوگ تمہارے گھر میں نبی کا جلسہ سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ میدان محشر میں یہ سب تمہارے شادی کے جلسے کی گواہی دیں گے۔ اچھا یار ایک بات بتاؤ، حرام کام کر کے بھی شادی کری ہے نا، کوئی نیا کام تو نہیں ہوا، پھر بھی تیری شادی ہو گئی۔ اگرچہ صحیح بات یہ ہے شریعت پہ اس شادی کو تولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ شادی بھی نہ رہے۔ جب کسوٹی پہ کسا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے نا کتنا اوریجنل کتنا لوکل ہے۔ ہر پیلا سونا نہیں ہوتا ہے نا، ہر پیلا سونا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی شادیاں سب ہوتی ہیں مگر ہر شادی نہیں ہوتی۔ مسجد میں نمازی بہت ہوتے ہیں مگر ہر سجدہ کرنے والا نمازی نہیں ہوتا، ہر سجدہ کرنے والا نمازی نہیں ہوتا۔ شادیاں بہت ہوتی ہیں، ہر شادی نہیں ہوتی۔ یہ تو کسوٹی پہ اگر تولا جائے تب پتہ چلے گا کہ کتنی شادیاں ہیں اور کتنی مکاریاں ہیں۔ یہ شادیوں میں جو غنڈہ گردیاں ہوتی ہیں نا، ان سب کا ذمہ دار پہلے تو دولہا ہے۔ مرنے کے بعد دولہا سے پوچھا جائے گا ابھی تیری شادی تھی، تو نے کیوں اجازت دی؟ توجہ ہے، ابھی تیری شادی تھی، ابھی اسٹیج پر میں بیٹھا ہوں، یہاں کوئی اگر ناجائز کام ہو تو میری سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ٹوکوں۔ ٹھیک ہے، آپ میری وجہ سے چپ سکتے ہو لیکن مجھے نہیں خاموش رہنا چاہیے، میں ٹوکوں۔ اس کے بعد آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ٹوکیں۔ شادی ہو رہی ہے تو شادی پہلے دولہا ہے نا، میں وہ دولہا بن رہا نا، وہ ٹوکے۔ اور بھئی ایسا نہیں ہونے دوں گا، وہ کہے تیری شادی میں ہم یہ کام کریں گے، بھئی کرو گے مگر میری شادی میں نہیں کرو گے۔ شادی میری ہو رہی ہے نا، شادی میری ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا فلاں آدمی تمہارے بڑی مخالفت کر رہا۔ میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ بولے حضرت اجازت دو اس کے 2-4 لٹھیاں مار دیں۔ بات سمجھیے، میں نے سوچا تم تو میری محبت میں لٹھیاں مار دو گے، مقدمہ میرے اوپر چلے گا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ بعد میں کھچا پھروں گا، تم تو مار کے چلے جاؤ گے۔ بھائی میرے اوپر مارا نا میری رنجش میں، او بھائی تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا معاملہ خود سلٹا لوں گا، ہے نا۔ شادی تیری ہے، وہ تو نچا نچو کے ناچ نوچ کے چلے جائیں گے، معاملہ تیرا پھنسے گا، ہے نا نوجوانوں۔ آج کے بعد تمہاری شادیاں ہو، تم سے کوئی کتنا بھی کہے ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا، ہم نے ناچنا، ہم نے کودنا، کہہ لینا سنو جو کرنا اپنیوں میں کرنا، ہماری میں کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اس لیے تم تو کود پھاند کے چلے جاؤ گے، شادی ہماری بربادی کی نظر ہو جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری شادی نہیں رہے گی۔ ارے ہم چاہتے ہیں ہماری شادی خانہ آبادی ہو، اور جب شادی کے بعد میں بچے پیدا ہو تو ہمارے وفادار نبی کے عاشق بن کے پیدا ہو۔ بھائی ان درختوں پہ اچھے پھل نہیں لگتے جن درختوں کی کوالٹیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ جو بچوں بیٹے خاموشی سے سنتے رہنا، بات بالکل نہ کرنا۔ جو درخت اچھی کمپنی سے آتے ہیں، جو پیڑ اچھی نرسری سے آتے ہیں،
وہ درخت اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں پھل اچھے لگتے ہیں. بات دیکھیں نہیں دیکھی, پھل اچھے لگتے ہیں. اور آج کل دیکھنے میں ایک بات اور آتی ہے, میں دیکھ رہا ہوں نوجوان کوشش کرتے ہیں جلسہ کرائیں گے اور بوڑھے مخالفت کرتے ہیں جلسے کو رکوائیں گے. یہ معاملہ ہے بھائی, قبر میں پیر لٹک رہے ہیں تمہارے یار, ہے نا, ایک پیر تمہارا زمین پہ ہے, ایک پیر تمہارا قبر میں ہے. جبکہ موت تو جوانوں کی بھی آ سکتی ہے, موت بچوں کو بھی آ سکتی ہے, لیکن بڑھاپے کے بعد صرف موت ہی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا ہے. جوانی کے بعد تو بڑھاپا آتا ہے, جوانی کے بعد تو بڑھاپا آتا ہے, مگر بڑھاپے کے بعد صرف موت آتی ہے اور کچھ نہیں آتا ہے. بچپن کے بعد جوانی آتی ہے, جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کا موسم آتا ہے, مگر بڑھاپے کے بعد کوئی موسم ہی نہیں آتا. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ کوئی موسم ہی نہیں آتا بڑھاپے کے بعد, سارے موسم ختم ہو جاتے ہیں. اگر کہیں جاب کرتا تو تجھے ریٹائر کر دیا جاتا ہے نا, گھر میں رہتا تو تجھے برطرف کر دیا جاتا ہے. بڑھاپے میں کچھ نہیں آتا, صرف موت کا فرشتہ آتا. اور میرے بھائی ذرا سنو, میں نے دیکھا ہے کہ آج زیادہ تر جو جلسے ہو رہے ہیں, زیادہ تر جو نبی کا ذکر کرانے کی محفلیں ہو رہی ہیں, یہ ذمہ نوجوانوں نے اٹھا رکھا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پروگرام کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, دیکھا ہوگا جگہ جگہ مجھے یہ شکایتیں سننے میں آئی ہیں, نوجوان 18 سال کے, 16 سال کے, کتنی جگہ تو میں جلسہ کرتا ہوں, 12 13 سال کے بچے جلسہ سجا لیتے ہیں. واہ 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 واہ. ادھر ہے نا, مگر ہمارے ان بوڑھوں کو روٹیاں لگ رہی ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے, خدا کی قسم انہیں ہدایت دے. یار ایک بات بتا, تجھے تو یار آگے ہونا چاہیے تھا, ان نوجوانوں کا حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تھا, ان نوجوانوں کی پیٹھ تھپانا چاہیے تھا, لیکن نئی نئی باتیں نکال کے لائیں گے. دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے, یہ کدھر جا رہے ہیں, ابھی تم کیا کر رہے ہو, اس کی کیا ضرورت تھی. اور میرے بھائی کان کھول کے سن لو, میں جو عرض کر رہا تھا, زندگی وہی زندگی ہے جتنی سانسیں اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزر جائیں, اس کے علاوہ جو زندگی وہ زندگی نہیں, وہ موت سے بدتر ہے, وہ لاشوں کی طرح زندگی ہے, وہ مردوں والی زندگی ہے. یار مرنے کے بعد بھی, کان کھول کے سن لے, مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے گیا ہے, تو مرنے کے بعد تیری قبر سے خوشبو آئے گی. مرنے کے بعد تیری قبر بھی بتائے گی کہ کسی مومن کامل کی قبر ہے, تیری قبر بھی بتائے گی کسی ایمان والے کی قبر ہے, تیری قبر بھی بتائے گی کسی مصطفیٰ کے